کہتے ہیں کہ جسے نیک سمجھ کر رشتے کے لیے گئے وہ لڑکی بڑی بدتمیز نکلی، نیک گھرانہ کیسے ڈھونڈیں؟ بدتمیز نکلی، اب یہ بھی ایک بڑا طویل اس پہ یہ موضوع ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنے پاس سے تمیز قرار دیا ہوتا ہے۔ جب سامنے والی فیملی اس معیار پر پوری نہیں اتر رہی ہوتی تو ہم اس کو بدتمیز قرار دے دیتے ہیں، اگرچہ نگاہ شرع سے دیکھا جائے تو وہ بدتمیزی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے بدتمیزی اور تمیز کا معیار شریعت ہوتی ہے، اس کو مقرر کریں کہ کیا چیز بدتمیزی ہے کیا نہیں، شریعت بتائے گی، شریعت سیکھیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں، آپ کے خاندان میں نہیں، معاشرے میں اکثر لوگ اگر کسی عمل کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے بدتمیزی قرار دیتے ہیں تو ہے وہ بدتمیزی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے، ورنہ تو ہم ہر چیز کو بدتمیزی کا نام دے کے سامنے والے کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں۔ اس نے اگر کھڑا نہیں ہوا، کوئی ہم آئے کھڑا نہیں ہوا تھا، کسی اور طرف متوجہ تھا، ہم نے کہا بدتمیز ہے۔ اب وہ لاکھ کہہ رہا ہے کہ میری تو توجہ نہیں تھی، میں نے دیکھا نہیں، تم بدتمیز ہو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو یہ بھی اپنا ایک احتساب کر لیں، اور اگر واقعی وہ بچی ایسی ہے تو پھر بہرحال ان کو پیار محبت سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں سمجھا لیں گے تو پھر تھوڑی بہت تو چیز نظر انداز کرنی چاہیے۔ اگر آپ نیک گھرانے سے مراد ایسا گھرانہ چاہتے ہیں جو بالکل فرشتہ صفت ہوں، یہ آپ کو پورے معاشرے میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ داڑھی والے، امامے والے، برقعے والی خواتین، کیا یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ بااخلاق ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی؟ بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، بدتمیز قسم کے بھی ہوتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ہیں دیندار لیکن ساری خرابیاں ان کے اندر۔ بعض اوقات تو جو دین سے وابستہ نہیں ہے وہ اخلاقی اعتبار سے ان سے بہتر ہوتا ہے، اگرچہ ان کا ظاہری گیٹ اپ دین کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، آپ مجھے کیا جانتے ہیں، میں تو آپ کے سامنے نہیں رہتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ اس لیے یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو 100% کوئی ایسا گھرانہ ملے جو شریعت کے معیار پہ پورا اتر رہا ہو، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بہت ہی ٹائٹ قسم کا سٹینڈرڈ نہ قائم کر لیں کہ اس معیار پہ کوئی پورے نہ اترے، آپ جائیں۔ اور ہمارا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جا کر کسی کو جانچنے پرکھنے کی کوشش نہ کریں، کچھ عرصہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آئیں جائیں، جب اچھی طرح فیملی کو جانچ لیں پرکھ لیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت خرابی بھی ہوتی ہے، نظر انداز کرنے کے قابل ہے، پھر آپ رشتہ بھیجیں اور کریں۔ جب ہم فرسٹ ٹائم جا کر فوراً نئے رشتے پہ کوئی رشتہ بتانا، کسی نے بتایا چلے گئے، اور اس وقتی ملاقاتوں پر کسی کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مسٹیک ہوتی ہے۔ ایک دم کیسے کوئی کسی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ ان تمام باتوں پہ توجہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اچھا اس میں ایک بات آ رہ گئی، میں تمام بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے کہ دو افراد میں یعنی میاں بیوی کے اندر جدائی کروانا یہ بالکل شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عصر کے ٹائم میں ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر پہ ایک تخت بچھاتا ہے، اور اس کے چیلے آ کے سارا دن کی رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو یہ کہتا ہے تو نے اچھا کیا، اچھا کیا، اچھا کیا۔ لیکن جب ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، تو اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، نفرت، کراہت، انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹوں کو فورس کرنا کہ تم طلاق دے دو، یا عورت کا ہی مطالبہ طلاق کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام سسرال والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو طلاق کا مشورہ نہ دیں، ورنہ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور ایسی جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے مطالبہ طلاق کر بیٹھتی ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی صحیح وجہ کے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ آپ اندازہ کریں، اور یہاں بہنیں سینوں پر چڑھ کے کہتی ہیں دو مجھے طلاق، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، اور بالکل معمولی وجوہات کی بنا پر۔ تو اس لیے خدا را ایسا نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کسی کے سر کی جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جھوٹی قسم کھانا تو یہ ایک جھوٹ ہے، مطلب اگر اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذکر کرتے تو بہت ہی برا فعل تھا، لیکن بعض اوقات بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سر کی قسم کھا رہی ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر میں سچی ہوں، اور ہے وہ جھوٹی۔ تو یہ بھی مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہے، یہ جھوٹی یہ نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا تو کوئی شرعی قسم بن جاتی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولا غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کے سر پہ اگر ہاتھ رکھوا کے ہم قسم کھلوائیں گے اور جھوٹ بول دیا تو اس کا وبال اس پر آئے گا، لہٰذا کہتے ہیں رکھ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ اور قسم کھا لے۔
تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناانصافی کرنے والا کہلائے کہ قصور کسی نے کیا، سزا کسی کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کسی کے کوئی والد گناہ کریں اور بیٹے کو جیل میں ڈال دیں، بتائیں صحیح ہے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے غلط ہے۔ تو جب ایک انسانوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا؟ یہ ہمارا مطلب ذہن کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، مرتب شدہ نتیجہ ہوتا ہے کہ باپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا، اولاد کے ساتھ ہو گیا، ہم کنیکشن ملا دیتے ہیں، دیکھا نا تم نے کیا تھا نا کسی کے ساتھ، اولاد کے سامنے آ گیا نہیں آ گیا، بھائی اس کا بدلہ نہیں ملے گا، یہ ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا۔ یا اولاد نے کوئی خراب کام کیا، اس کا نتیجہ وہ خود بھگت رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے افعال کی سزا ان کو مل جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آج جیسے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور کل اولاد اس کو ستائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس شخص کے اعمال کا بدلہ، کیونکہ اس نے قصور کیا، پھر اسی نے اس کی اولاد کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ تمہارے اس اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں، اللہ ہی اپنے افعال کی حکمت کو جانتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال سر کی جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹ ہونے کی بنا پر حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کوئی وبال اس پر نہیں آتا ہے۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ماں گھر میں اکیلی ہو، نماز پڑھ رہی ہے اور 6 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے تو کیا ماں نماز توڑ کر بچے کو پہلے سنبھال لے بعد میں پڑھ لے؟ دیکھیں بچے کا رونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ چپ کرا کے آ کے پھر شروع کریں گی، پھر رونے لگے گا۔ تو بچے کا فقط رونا یہ نماز توڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بچہ گرنے والا ہے، وہ آگ وغیرہ کی طرف جا رہا ہے، 6 مہینے کا تو نہیں جائے گا، سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سرکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا آپ کو یہ خوف ہو کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی بچے کو، کوئی خطرناک معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے آپ نماز توڑ کے اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ رو رہا ہے تو چونکہ بعض مائیں فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں تو چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو بہت گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا، وہ چیخ کے بھی ایسے روتے ہیں بچے کہ پورا محلہ گونج جاتا ہے، تو گھبرا کے نماز توڑنے کی طرف آتی ہیں۔ نہ گھبرائیں، آپ تھوڑا تیزی سے نماز ادا کر لیں اور بچے کو سنبھال لیں۔ ہاں اگر کوئی خطرات ہے تو بالکل توڑ کر آپ سنبھال لیں اور بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل مسجدوں میں لوگ بغیر کسی ترتیب کے اذانیں دے رہے ہیں، ترتیب سے مراد کوئی نہیں دیکھتے کون اذان دے رہا ہے کون نہیں، انہوں نے کہا کہ داڑھی والا بھی دے سکتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی دے سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر مؤذن مقرر ہے تو وہ مؤذن ہی دے گا، اور مؤذن باشرع ہونا چاہیے، اسے نماز کے اوقات کا پتہ ہو، احساس ذمہ داری ہو، اسی کو اذان پر مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر مقرر نہیں ہوتے، جیسے اسٹیشن کی مسجد ہیں یا کوئی علاقے کی سنسان سی مسجد ہے، اس میں باقاعدہ کوئی مؤذن مقرر نہیں کہ سیلری نہیں دے سکتے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آتا ہے وہ چاہتا ہے اذان دے دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہرحال ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، حالت جنابت میں نہ ہو، اور جتنا باشرع اور باعمل ہو اتنا بیسٹ ہے۔ داڑھی والا ہو بہت ہی اچھا ہے، اگر لیکن کوئی نہیں ہے تو بغیر داڑھی والا بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن جہاں داڑھی والے موجود ہوں، جہاں مؤذن مقرر ہوں، وہاں پر کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دینا جو اعلانیہ طور پہ کسی بھی جہت سے گناہ کرتا ہو، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر اگر وہ اذان دے گا تو یہ اذان واجب الاعادہ کہلاتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ دینا لازم ہوتا ہے۔